السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے والا ہوں وہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے کیوں۔ انشاءاللہ آج ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں غور و فکر کرتے ہوئے اس عنوان کے ذریعے سے کچھ لوگوں کا تو فائدہ ہو جائے، اس نیت سے انشاءاللہ میں نے کوشش کی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات، صرف آج ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اس عنوان پر یعنی اس جیسے عنوانات پر میرے کئی لیکچرز ہیں یوٹیوب پر۔ شادی کا مکمل طریقہ ہے، جہیز کے تعلق سے بھی ہے، میاں بیوی کے حقوق بھی ہے، گھر کیوں برباد ہوتے ہیں اس عنوان سے بھی میرا لیکچر ہے۔ تو ایسے کئی باتیں جو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ تمام لوگ بھی اور اس ویڈیو کے ذریعے سے سننے والے تمام لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر اصلاح ہو جائے تو کئی لوگوں کی زندگیاں سدھر سکتی ہے، ورنہ یہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان جھگڑوں کے وجوہات نہیں معلوم کرنے کی وجہ سے طلاق، خلا، کورٹ کیس، پنچایت، مہیلا منڈل، یہ بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کے ہی حالات ایسے ہیں، شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ صرف 8 دن کے اندر ہی طلاق اور خلا تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، بہرحال ان مسئلوں میں پڑھ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے، صرف خود اپنی زندگیاں نہیں، مطلب ان مسئلوں کی وجہ سے صرف میاں بیوی دونوں کا ہی نقصان نہیں ہوتا بلکہ 2 خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ لڑائیاں جھگڑے 2 خاندانوں میں پھیل جاتی ہے، بلکہ کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، علاقے علاقے، بلکہ نسل در نسل نسلیں برباد ہو جاتی ہے، یہ دونوں افراد کی وجہ سے، یعنی میاں اور بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ اور اس میں مال بھی برباد ہو جاتا ہے، صحت بھی برباد ہو جاتی ہے، بلکہ ایسے مسائل میں قتل و غارت گیری تک بھی باتیں پہنچ جاتی ہے، ہم نیوز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہو رہے، اس کے وجوہات کیا ہے۔ جب وجہ کیا ہے معلوم ہوگا تو حل بھی وہیں پر ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ وجہ ہے، میں بتاؤں گا کہ یہ وجہ ہے، تو پھر اس وجہ کو، اس جو لڑائی کا اصل میں سبب بن رہا ہے، اس سبب کو اگر ختم کر لے تو پھر انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کوشش کیجئے سمجھنے کی بات کو، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں سوال کر لینا۔ سب سے پہلے آج ہم شروع کریں گے سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے اندر کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہو. اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اصل میں عورت اور مرد کو اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے آرام پاؤ, سکون حاصل کرو, تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے, اور آپس میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے, ہمدردی ڈال دی ہے, اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دیا ایک دوسرے کے دلوں میں. اب ہماری زندگیاں اگر دیکھیں گے تو کیا ہماری زندگیاں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, اکثریت ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ عورت اور مرد کا یہ جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے دلوں میں کیا ہے, ایک تو محبت اور ہمدردی پیدا ہو جائے, زندگیوں میں سکون آ جائے, آرام آ جائے. یہ تمام چیزیں ہمارے زندگیوں میں تو نظر نہیں آتی, اکثر لوگوں کی زندگیوں میں تو نہیں نظر آتی. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں شادی کے بعد یہ کہیں اپنی بیوی سے, یا شادی کے بعد یہ کہیں اپنے شوہر سے کہ جی میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کتنے لوگ ہیں نہیں بول سکتے, اکثر لوگ نہیں بول سکتے. ایک تو زندگیاں جو گزر رہی نا وہ ایک مجبوری کی شکل میں گزر رہی ہے, یا پھر کیا ہے بس چل رہا ہے بھئی زندگی چلنے دو, اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے نا. اس طرح کمپرومائز کی زندگیاں گزر رہی, مطلب اب 2 بچے ہو گئے, اب خلا لے کے کیا کرنا, اب 1 بچہ ہو گیا, اب طلاق لے کے کیا کرنا, اب اگر طلاق لیا تو دوسری شادی کہاں سے ہوتی, معاشرہ کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گا, اگر اس کو چھوڑ دیا تو میرے کو دوسرا راستہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں سوچ کر مجبوری کی زندگیاں گزارنے والے زیادہ ہے, لیکن خوشی کے ساتھ کہ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اتنی محبت کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے بہت کم ملتے ہیں ہم کو. ایسے حالات ہے آج. تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, تو یہ کیا ہے ہمیشہ. اب اور بہت سارے لوگ پہلے سے ہی سوچ کے رکھ لیتے ہیں نہیں اب مجھے ایک ہی مرتبہ شادی کرنا ہے, کیونکہ میرے ماحول, میرے سوسائٹی میں پھر دوبارہ شادی تو نہیں ہو سکتی. خاص طور سے عورتوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے, اور مردوں کے لیے بھی مسئلہ ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک بار شادی ہو گئی دوبارہ تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ پہلی مرتبہ ہونا ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. یہ جہیز کا لینا دینا, یہ وہ تمام چیزیں کیا ہے بڑی مشکل سے پہلی مرتبہ شادی ہو گئی. اب اگر ان سے طلاق لے لیا, خلا لے لیے, تو پھر دوبارہ ہونا تو ناممکن ہے. اس لیے چلو صبر کر لو, چلو برداشت کر لو, چلو ظلم بھی ہوا کچھ بھی نہیں ہوا, بچوں کی شکل دیکھ لو, چلو آگے بڑھو. اس طرح کی زندگیاں ہماری گزر رہی ہے. تو اصل میں اس طرح کیوں ہو رہا ہے, یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں, اس کے وجوہات کیا ہے, انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج ہم لوگ دیکھیں گے. آج بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے جھگڑے, ایسا کہ میری عزت نہیں کرے, میری خواہش پورا نہیں کرے, میری بات نہیں مانے. ہاں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے نا, میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا ایک, کہ صرف سالن میں نمک زیادہ ہو گیا اس لیے بیوی کو قتل کر دیا شوہر. صرف سالن میں نمک زیادہ ہو گیا, اس مسئلے کو لے کر لڑائی جھگڑا ہوا, اور کیا ہے جب جھگڑا بڑھا وہیں پر چاقو گھر میں جو کچھ بھی تھا کچن میں نکالا, اسے مار دیا, وہیں پر قتل کر دیا. مطلب مسئلے اتنا زیادہ بڑھ گئے میاں بیوی کے, چھوٹے چھوٹے مسئلے. اس سے پہلے بھی میں بتایا, ریموٹ کو لے کر, صرف گھر میں ٹی وی کے ریموٹ کو لے کر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. شوہر کہتا ہے کہ مجھے کرکٹ دیکھنا ہے, بیوی کہتی ہے مجھے سیریل دیکھنا ہے. یہ بھی کوئی لڑائی جھگڑے کا. موبائل کو لے کر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ تو سب چیزیں ہیں, لیکن اس میں ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں کیوں جھگڑے ہو رہے, سالن کو لے کر, کھانے کو لے کر, ریموٹ کو لے کر, کپڑوں کو لے کر. ویسے تو یہ سب جھگڑے ہے ہی ہے, لیکن جو اہم جو بڑے وجوہات ہے وہ چند میں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھوں گا. تو دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, اصل میں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں بھی ایک تو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر الگ ہوتے ہیں. ہر انسان کا جسم الگ ہے تو اس کی سوچ بھی الگ ہے, اس کا خیال الگ ہے, اس کا ذہن الگ ہے, دونوں ایک جیسے نہیں ہے. تو پھر جب دونوں ملتے ہیں تو وہاں پر کسی نہ کسی چیز میں اختلاف کا ہونا ہی ہے. ہاں بھائی دونوں ایک جیسے ہی ہے, ان کی سوچ بھی ایک جیسی, جسم بھی ایک جیسا, سب ایک جیسے ہے تو ٹھیک ہے بھائی, ہر ایک کے خیالات ایک جیسے ہے تو دونوں ایک جیسی ہی زندگی گزار رہے, وہ الگ بات تھی. لیکن دونوں کی کیفیت الگ ہے. اب جب وہ دونوں ملتے ہیں تو پھر اختلاف ہوتا ہے, کیونکہ ان کی مرضی الگ ہوتی ہے, ان کی تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. اب دونوں کو کیا ہے مل جل کر بات کو سمجھ کر زندگی گزارنا ہوتا ہے, نہ کہ لڑائیاں جھگڑے. تو سب سے پہلے اب یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے وجوہات کیا ہے, اس میں سے پہلی وجہ میں نے جو لے کے آیا, میں نے جہاں تک سمجھا وہ یہ ہے کہ دیندار نہ ہونا. دیندار نہ ہونا یہ سب سے پہلی وجہ ہے. کیونکہ
اچھا، اس میں دیندار نہیں ہونا بولے تو اس میں دو قسم کے دیندار آتے ہیں، ایک رسمی دینداری اور دوسری ہوتی ہے اصلی دینداری، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب جہاں پر میاں بیوی دونوں بھی اگر بے دین ہو تب بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بے دین ہو تو اور زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور دونوں میں اگر کوئی رسمی دیندار ہو یعنی دونوں بھی یا دونوں میں ایک بھی، تب بھی کیا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، رسمی اور اصلی دینداری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ رسمی دینداری میں صرف داڑھی، ٹوپی یا پھر کرتا پیجامہ، یا پھر عورت کے لیے کیا ہے، باہر گئے تو برقع پہننا، یہ صرف کیا ہے، یا نہیں تو کیا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لینا یا رمضان کے روزے رکھ لینا، یہ عادت والی جو دینداری ہوتی ہے، یہ اکثر لوگوں کے اندر یہ رسمی دینداری ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں گے، چلو لوگوں کے ساتھ ہم لوگ جیسا دکھ رہے ویسا ہم بھی دکھیں گے، اب تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لیں گے، تھوڑا بہت پردہ کر لیں گے، تھوڑا بہت کیا ہے یہ وہ چیزیں کر لیں گے، یہ رسمی دینداری۔ اصلی دینداری وہ ہوتی ہے کہ مجھے زندگی گزارنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر، مجھے زندگی گزارنا ہے، چاہے حالت کیسے بھی آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے یہ ڈر کے ساتھ، اور مجھے شریعت کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس سے مجھے کچھ بھی لینا دینا نہیں، لوگوں کی وجہ سے میں زندگی نہیں گزاروں گا، میں زندگی گزاروں گا صرف میرے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اصلی دینداری ہے۔ تو جہاں پر اصلی دینداری ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پھر نسلی، اس لیے آج ہم دیکھتے نا کہ آج ہم جو ہے سو دیندار سمجھ کے ان کو دیے، لیکن کئی کی دینداری ہے دیکھو، انہوں ایسے ہے انہوں ویسے ہے، ہم لوگ دھوکہ کھا گئے کہ کئی کو دھوکہ کھائے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اصلی دینداری نہیں ہے، وہ نسلی دیندار۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو سناتا ہوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لڑکی والوں کے لیے بھی نصیحت اور لڑکے والوں کے لیے بھی نصیحت۔ دو حدیثیں جو کہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ انسان جب نکاح کرتا ہے چار چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، ایک خوبصورتی، دوسرا مال، تیسرا خاندان، چوتھا دین۔ تو اے لوگوں، دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو، یہ مردوں کے لیے نصیحت تھی۔ اب دوسری طرف لڑکی والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا تھی؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے، جس لڑکے کے دین اور اخلاق سے اگر تم مطمئن ہو جاؤ، دین اور اخلاق دیکھو یہ دو چیزیں اگر اچھی ہے، اس سے اپنی لڑکیوں کا، اپنی عورتوں کا نکاح کرا دو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں دونوں کے لیے نصیحت یہی ہے کہ دین دیکھو، اخلاق دیکھو۔ دین اخلاق کی بنیاد پر جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں پر یہ فتنے، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ مہیلا منڈل، کورٹ کیس، یہ نہیں ہوتا جو دین کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے دینداری کو دیکھو۔ ہاں، اگر دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ پیسہ، دینداری کے ساتھ اگر خاندان، یہ تمام چیزیں مل گئی وہ الحمدللہ اور اچھی بات ہے، لیکن دین بعد میں، پہلے یہ سب چیزیں، تو پھر وہیں پر فتنہ ہوتا ہے، وہیں پر فساد ہوتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں سووں میں لوگ کال کرتے ہیں، روتے ہیں، ہاں جھگڑے، ان کے لڑائیاں، یہ سب چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے میرے کو جو معلوم ہوا، اسی لیے آج میں پہلا پوائنٹ یہی لے کے آیا، لڑائیاں اور جھگڑوں کی وجہ صرف دینداری کا نہ ہونا۔ بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار لوگوں کے سامنے دکھنے کے لیے دیکھیں تو مسجدوں میں مرد بھی دکھتے ہیں، عورتیں بھی دکھتی ہیں، ان کے گھروں کے اجتماعات میں نظر آتے ہیں، بلکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقاریر کرتے ہیں۔ دینداری اتنی زیادہ کہ لوگوں کو اجتماعات میں بلاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اجتماع کراتے ہیں، لیکن جب شادی کی باری آ جاتی ہے تو بس جھک جاتے ہیں۔ دینداری کا نہ ہونا اور انسان کا دیندار نہ ہونا، وہ بھی کیسا دیندار؟ رسمی نہیں بلکہ اصلی دیندار کا ہونا یہ ضروری ہے۔ جہاں پر رسمی دینداری ہوتی ہے وہیں پر لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب چیزیں تو ہونا ہی ہونا ہے، ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اب جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں پر دونوں کے اندر صبر کیا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ دینداری جہاں ہوتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، معاشرے کا، سماج کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو دیندار ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے وہ زندگیاں نہیں گزارتے، اللہ کے لیے گزارتے ہیں، دوسروں کے باتوں پر نہیں بگڑتے ہیں، نہیں جذبات میں آتے ہیں۔ ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں پر ہر قسم کے اخلاق
ان لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں، میاں بیوی سکون کے ساتھ چین کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں۔ جہاں اصلی دینداری نہیں ہوتی وہیں پر پھر یہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج خاص طور سے دینداری کو لے کر جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ جماعتوں کے اختلافات کو لے کر بھی۔ اس لیے جب کبھی بھی میرے پاس کوئی اگر رشتے کے لیے کوئی بایو ڈاٹا وغیرہ بھیجتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو میں سب سے پہلے ان کا بایو ڈاٹا دیکھنے کے بعد یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی اس کے اندر سب کچھ لکھو، ڈیٹیلز، اس کے اندر ایک چیز یہ لکھو کہ آپ کس مسلک سے ہے، آپ کا مسلک یہاں پر واضح ہو، آپ کا جماعت یہاں پر واضح ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جماعتوں میں بانٹنا، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ جماعتوں سے نام سے لوگ بلا لینا یہ میرا بالکل بھی مقصد نہیں، یہ میرا ارادہ نہیں، میں کبھی کسی کو یہ نہیں بولتا۔ لیکن شادی کا جب معاملہ آئے تو بالکل آپ واضح رہو، واضح رہو کہ آپ کس جماعت سے، کیونکہ آج پہلے سے یہ جماعتوں کو بنا کے رکھ دیے، اسی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اسی کو لے کر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں۔ جب اگر آپ یہ جماعت کے مسئلے کو واضح نہیں کر کے اگر نکاح کریں گے نا، تو وہی لوگ پھر بعد میں روتے ہوئے فون کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا یہ جماعت ہے، وہ لڑکی کا دوسرا جماعت ہے، اب ہم بولتے ہیں کہ اس طرح عمل کرنا، لڑکی والے بول رہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، یا لڑکے والے بول رہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ہو گیا سب سے بڑا مسئلہ، پھر وہاں پر بات طلاق اور خلا تک آ جاتی۔ اب کون سی جماعت میں رہنا، کیا کرنا، یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے، اب یہ میں نہیں بولتا۔ لیکن آپ اگر ہے تو پہلے واضح کر دو۔ وہاں پر لکھ لیتے ہیں نا لوگ، بایو ڈاٹا میں لکھ لیتے ہیں ریلیجین، بولے تو خالی اسلام لکھ لیتے ہیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اب اسلام کے حد تک نہیں رہے لوگ، آج جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ پہلے ہی تحقیق کر لو، ورنہ نہیں ہم پہلے درگاہ کے پاس نہیں جاتے تھے، پہلے تعویذ نہیں باندھتے تھے، پہلے یہ رسم نہیں کرتے تھے، پہلے وہ رواج نہیں کرتے تھے، اب شادی کے بعد ہمارے کو کرنا پڑ رہا، اب ہم مجبور ہے۔ اب اس مسئلے کو لے کر کیا ہے، شوہر سے جھگڑا، پھر سسرال والوں سے جھگڑا، پھر بعد میں دو خاندان والوں کا جھگڑا۔ یہ نہ ہو تو پہلے ہی تحقیق کر لو آپ کس جماعت والے کو نکاح میں دینا چاہ رہے، اپنی لڑکی کو، یا پھر داماد بنانا چاہ رہے، جو کچھ بھی ہے یہ واضح ہو جائے۔ تو دیندار نہ ہونا یہ بہت بڑا وجہ ہے آج لڑائیاں اور جھگڑوں کے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح دینداری جہاں پر نہیں ہوتی وہاں پر کیا ہے، حلال اور حرام میں بھی تمیز نہیں ہوتی، میاں بیوی کے حقوق نہیں معلوم ہوتے۔ دنیا دار ہے، بہت دیکھ لیے بھائی، کیا بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، بہت پڑھا لکھا لڑکا ہے، آج یہ صرف نام کے لیے رہ گیا ہے دینداری۔ جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا، دینداری گھروں میں اجتماعات بھی ہے، پردہ ہے، ہاں 5 ٹائم کے نمازی بھی ہے، اور کیا ہے، خود بھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب ان کی نکاح کی باری آتی ہے تو نہیں بھائی، کون سے بھی جماعت کا رہو، دیندار رہو یا نہ رہو، نمازی رہے یا نہ رہے، بس مالدار تو ہے نا، یہ دیکھ کر دے دیتے۔ اکثر 99% لوگ، میں یہ بول رہا ہوں آج دعوے کے ساتھ، اور جتنے جھگڑے ہو رہے ایسے ہی لوگوں کے ہو رہے، اور جتنے جھگڑے ہو رہے ایسے ہی لوگوں کے فتنے فسادات ہو رہے۔ صرف رسمی دینداری، دیندار صرف دین رسمی طور پر ہے، شادی کی جگہ دینداری نہیں دیکھی جاتی، تو وہیں پر لڑائیاں جھگڑے ضرور ہوتے ہیں۔ نہیں، اور بایو ڈاٹا میں بھی پہلے سے لکھا جاتا ہے، نہیں ہمارے کو دیندار لڑکی ہونا، یہ بھی کیا ہے، ایک رسم بن گیا، دیندار لڑکی، 5 ٹائم نماز پڑھنے والی لڑکی، پردہ کرنے والی لڑکی ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکا کیسا ہونا، اب اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے یہ چیزیں، لڑکی اور لڑکے کے بایو ڈاٹا میں 5 ٹائم نمازی ہونا، عورت ہے تو پردہ ہونا، یہ چند چیزیں لکھنے کے بعد، بلکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرط ہے لڑکا داڑھی والا ہونا۔ اچھا انہوں کتنے دیندار ہے کہ بول کے سمجھ لینا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر لکھا ہوا کیا ہوتا، ویل سیٹلڈ فیملی، اگر باہر ہے تو فیملی ویزا کے ساتھ، نہیں تو سافٹ ویئر انجینئر، یہی ہونا ہمارے کو۔ ارے یہ کیا ہے بھائی مطالبات، کئی لوگوں کے، ہمارے کو ہمارے گھر کے بازو میں چھونا، ہمارے شہر میں چھونا، ہمارے خاندان میں چھونا، ہمارے علاقے میں، کچھ لوگ نہیں وہاں ہے، نہیں وہ علاقے کے، مطلب وہ ڈسٹرکٹ کا نام بتاتے، وہ ڈسٹرکٹ میں ہی ہم نہیں دینا چاہتے ہماری بچی، کیونکہ اب کسی ایک کا مسئلہ کبھی ہوا تو وہ ڈسٹرکٹ والے پورے ویسے ہی رہتے، اس لیے ہمارے کو وہاں کی لڑکی نہیں ہونا، ہمارے کو یہاں کا لڑکا نہیں ہونا۔ کچھ لوگ طے کر کے بیٹھے ہمارے کو وہاں کا ہی ہونا۔ ارے یہ سب کیا ہے بھائی، جب دینداری کو دیکھ رہے تو کون سے علاقے کا رہے، کون سے گاؤں کا رہے، کون سے شہر کا رہے، یہ سب چیزیں کیا ضروری ہے؟ نہیں، یہ سب نہیں دیکھا جا۔ جتنی زیادہ تنخواہ ملے گی لڑکے کی، پہلے انکم کتنا کماتا بچہ، کتنے بھائی ہے،
آج کچھ دن پہلے یہی مسئلوں کو لے کر بیچارے ایک صاحب مجھے میسیج بھیجے تھے، ایک وائس میسیج، بڑا اچھا لگا مجھے. بھائی آج اتنا دھوکہ دینداری کے نام پہ اتنا دھوکہ. لڑکیاں اپنے بایو ڈیٹا میں لکھ رہی کہ یہ عالم کورس کر چکی ہے، لڑکی عالمہ ہے، لڑکی فاضلہ ہے، لڑکی حافظہ ہے. اس کے بعد معلوم پڑتا کون سا عالم کورس کرے جی، وہ 1 سال کا شارٹ عالم کورس کر لیے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں. دین نہیں ہے، عمل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دینداری، اس میں بھی دھوکہ، اس میں بھی جھوٹ. تو یہ تمام چیزوں سے بچو. لڑائیاں جھگڑوں کی اصل وجہ دینداری کا نہ ہونا. ورنہ اگر ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو شادیاں ہیں وہ دیکھتے تو وہ کیسے شادیاں ہوئی تھی، تابعین کی زندگیاں کیسی گزری تھی. ہم ان کو ماننے والے، بلکہ ہم سلف ہے. سلف کا مطلب ہم صحابہ اور تابعین یعنی جو پرانے ہیں، جو سب سے پہلے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی طرح زندگیاں گزارنے والے ہیں. اب وہ کہاں ہیں؟ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے، ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے، ہم صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارتے. وہ سب رسمی طور پر کہاں تک آ کے رہ گئے؟ وہ صحابہ، نبی اور قرآن کے مطابق زندگی کا مطلب خالی داڑھی ہونا، ٹوپی ہونا، رفع الیدین ہونا، آمین ہونا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں زندگی میں معاملات. ہاں جب اپنی بچی کی شادی کی باری نہیں آتی اس سے پہلے بڑے باتاں کرتے، نہیں میاں دیکھو یہ فلاں سے کرنا، دیکھو ایسا دیندار سے کرنا، دیکھو ایسا بغیر دیندار رہے تو اس سے نہیں کرنا، دیکھو یہ سب بولتے. لیکن جب اپنی بچی کی باری آتی نا، نہیں اچھا کمانے والا ہے نا، بعد میں سدھر جاتا. بچی خوبصورت ہونا ہمارے کو نہیں، بھائی بچی دینداری نہیں. ہم ہمارے گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتے نا. ہمارے گھر میں سب نمازی ہے، ساس نمازی ہے، سسر نمازی ہے، شوہر نمازی، ہم سدھار لیتے نا بعد میں سدھار لیتے. بلکہ جتنے بھی لوگ یہ دھوکے میں آ کے بچی خوبصورت ہے بلکہ نکاح کر لیتے نا، اکثر لوگوں کی زندگیاں انہی لوگوں ٹوٹ رہی ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں لڑکے والے صرف خوبصورتی دیکھ رہے، لڑکی والے صرف پیسہ دیکھ رہے. بس یہ 2 ہی چیزوں پہ گھوم رہا پورا. لڑکی کو صرف پیسہ ہونا، لڑکی کو نہیں بلکہ لڑکی کے ماں باپ کو. ماشاءاللہ آج کئی لڑکیاں ہیں دیندار لڑکیاں، ماشاءاللہ چاہتی ہے وہ کیسے بھی رہیں ہم زندگی. ویسے بھی کئی لڑکیوں کے میرے پاس میسیجز آتے، فیاض بھائی صرف 3 ٹائم کا میرے کو پیٹ بھر کھانا کھلانے والا کافی ہے، کیسا بھی رہے، خود کا گھر نہ بھی رہے، کرائے کا گھر رہے، کوئی بات نہیں. کاروں میں پھرنے والی لڑکیاں بھی ایسی 4 ہی دیندار لڑکوں کو ماشاءاللہ میرے پاس آتے ہیں ایسے لڑکیوں کے میسیجز. لیکن لڑکی کے ماں باپ نہ ہے بیٹا ایسا کیسا ہوتا، زندگی خالص گزرتی کی، انہیں کیا کما رہا، کیا کر رہا، یہ سب چیزیں. پھر وہی مالداری کو دیکھ کر وہاں پر پھر دینداری نہیں دیکھی جاتی. لڑکی والوں کو پیسے ہونا، لڑکے کو خوبصورتی ہونا. خوبصورتی ایسے ہونا کہ وہ 50-100 رشتے دیکھ لیتا، انہیں پورے گھر والے مل کے دیکھنے جاتے. بلکہ آج یہ خوبصورتی کے نام پر کیا کیا ہو رہا بھائی. پہلے فوٹو بھیجو، اچھا فوٹو بھیجنے کے بعد کیا کرو، آج تو جا کے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے. حالانکہ طریقہ تو یہ تھا کہ لڑکی کو جا کے ایک نظر دیکھ لے، لیکن وہ نہیں. آج کل کیا ہے، خالی ویڈیو کال پہ باتیں ہو رہی کرتے ہیں. لڑکی کی بہن، لڑکے کی بہن یا لڑکے کی ماں، اس کے گھر والے ویڈیو کال پہ کرو بیٹا بچی کو بتاؤ. اب ویڈیو کال کرتے ہوئے بچی کو بتانا، کیسا بتانا، لڑکی کو بیٹا ٹھہرو، تھوڑا ٹھہر کے بتاؤ، ٹھہر کے بتاؤ. اس کے بعد تھوڑا بال کھول کے بتاؤ، تھوڑا پھر یہ ڈریس پہ بتاؤ، تھوڑا بیٹھ کے بتاؤ، تھوڑا مسکرا. ویڈیو کال پہ یہ سب چیزیں. حیران ہو گیا میں، پریشان ہو گیا باتیں سن کر. یہ کون سی دینداری ہے بھائی؟ کہاں دیکھ رہے پھر دینداری؟ نہیں ہو رہا یہ سب چیزیں. اسی لیے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر جہاں نکاح ہوتا پھر وہاں پر بہت زیادہ دینداری کو نہیں دیکھتے، صرف خوبصورتی کو دیکھتے. پھر وہاں پر کیا ہے، یہ سب ٹینشنز، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے، یاد رکھو. دیندار، صرف دیندار. اگر میں صحابہ کے واقعات وغیرہ اگر یہ ایک پوائنٹ پہ ہی بولوں نا، میرا جو 1 گھنٹہ ہے وہ 1 گھنٹے کا وقت نکل جاتا ہے. یاد رکھو یہ ایک ہی پوائنٹ، دینداری کو دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے، یا دینداری کے علاوہ دوسری چیزوں کو دیکھ رہے، اگر وہ سب گناتے بیٹھوں نا تو پھر بہت زیادہ وقت لگتا ہے میری ماں بہنوں. کیونکہ میں آپ کو ایک صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا. دینداری، جیسا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا میں کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو واقعہ سنایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو جو بہو لا رہے تھے، کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے واقعہ نہیں سنا. کیا دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر رہی تھی لڑکی، وہ خالی تقریروں کی حد تک خوبصورتی نہیں دیکھی، خاندان نہیں دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف تقویٰ دیکھا. لڑکی کو صبح پیغام بھیجے، بہو بنا لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، کہاں ہے وہ تقویٰ؟ پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وقت کا بادشاہ پیغام بھیجا، ہیرے جواہرات نوکر چاکر سب کچھ تھا، اس کو نہیں دیے، لیکن اپنے کلاس میں
آنے والے ایک اسٹوڈنٹ جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ایسا گھرانہ اس کا کہ آج رات کو کیا کھانا، گھر میں کھانا تک نہیں ہے، اس کو دے کے بھیجے۔ بادشاہ کے گھر سے آنے والے پیغام کو ٹکرا کر اپنی بیٹی کا نکاح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حرم میں کیا ہے، بہت بڑے عالموں میں سے ہے، وہ بہت بڑے علماء میں سے ہے، تابعین میں سے آتا ہے ان کا نام شمار، ماشاءاللہ بیٹھ کے درس دینے والے، وہ بیٹی کو دیے کہاں؟ صرف ایک سٹوڈنٹ کو جس کی بیوی مر گئی، اور جب نکاح ہوا تو شام میں وہ خود حیران تھا، پریشان تھا، آج شام کو میں بیوی کو کیا کھلاؤں؟ لیکن جب دیندار لڑکیاں ہوتی نا، دیندار عورتیں ہوتی نا، وہ صرف چہرے کا کیا ہے، چہرے کے اوپر نظر آنے والے آثار دیکھ کر پہچان گئی، مجھے معلوم ہے آج رات کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں میرے شوہر، آپ ایک گلاس پانی میں ایک گلاس کیا ہے، آج کی رات ایسے ہی گزار لیں گے، صبح انشاءاللہ کچھ تو بھی انتظام کر لیں گے اپنے پیٹ بھرنے کا۔ بولی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی عالمہ، اتنی دیندار، صبح پھر اپنا شوہر جا رہے تھے وہی ان کے والد صاحب کے پاس علم سیکھنے کے لیے، تو ہاتھ پکڑ کے بولتی کہ اب میرے والد صاحب کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے والد صاحب کے پاس علم تھا وہ میرے پاس بھی ہے، انشاءاللہ میں سکھاؤں گی آپ کو، بیٹھو۔ بولے کیا زندگیاں ان کی، کہاں ہے آج ایسی دینداری؟ اس وجہ سے لڑائیاں جھگڑے فتنے ہو رہے۔ تو پہلی چیز دینداری کو دیکھے۔ اچھا، میاں بیوی کے جھگڑوں کی دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنا۔ اس میں حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک آج بہت بڑا ریزن بن رہا ہے، بہت بڑی وجہ بن رہی ہے، کیونکہ حالات دیکھنے کے بعد، میرے پاس آنے والے مسائل، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد غور و فکر کر کے کچھ اہم چیزیں ہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں خاص طور سے جسمانی حق کا ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ شادی کر لیا، چلے گیا 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے سعودی گیا، دبئی گیا، لڑکی اکیلی 1 مہینے کے لیے صرف آیا تھا چھٹی میں، شادی کر لیا، چلے گیا، فتنہ فساد یہیں سے جنم لیتا ہے۔ نوکری جاب کرتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ رہتا ہے بنگلور میں، رہتا ہے کسی اور جگہ، بیوی یہاں پر اکیلی ہے، یا نہیں تو یہ لڑکی جاب کرتی ہے کسی اور جگہ پر، لڑکا رہتا ہے کسی اور جگہ پر۔ اس طرح شادی کے بعد دور رہنا اور ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ آج لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد ہو رہے۔ یاد رکھو، اگر کسی لڑکی کو نوکر، سونا چاندی، بہت بڑا بنگلہ، گاڑی، سب کچھ مل جائے، لیکن اگر اس کا شوہر ہی اس کے پاس نہ رہے تو پھر اس کے لیے پوری دنیا کی نعمتیں بیکار ہیں۔ یاد رکھو اس چیز کو، کہ اس وجہ سے کیا ہے، بہت زیادہ مسئلے بن رہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہے تھے ایک مرتبہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیٹی سے مسئلہ کیا پوچھ رہے معلوم ہے؟ ایسے گشت کے لیے نکلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی آواز آ رہی تھی گھر کے اندر سے، وہ کچھ اپنے شوہر کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی، کچھ غم کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ الفاظ سنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو صبح آ کے بیٹی سے پوچھ رہے، بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے کتنے دن دور رہ سکتی ہے؟ تو بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، زیادہ سے زیادہ ابو 4 مہینے دور رہ سکتی ہے، 4 مہینے دور رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون جاری کر دیا، جتنے صحابہ جنگ میں جہاد کے لیے گئے، وہ سب صحابہ جس کے 4 مہینے گزر گئے، وہ سب اپنے گھروں کو آ جاؤ۔ بلکہ آج صرف پیسوں کے لیے کتنی عورتیں بیچاری تڑپتی روتی ہے، بولتی ہے میں کیا کروں فیاض بھائی، میرے شوہر کو بول رہی ہوں، میں منا رہی ہوں، آ جاؤ کچھ تو بھی مرچی روٹی کھا کے زندگی گزار لیں گے، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتی، آؤ آپ۔ ورنہ کتنے لڑائیاں ہو رہے گھر میں، کتنے جھگڑے ہو رہے، ساس کے ساتھ کتنے مسئلے ہو رہے، جیٹھ کے ان دیوروں کے ساتھ کیا کیا مسئلے نہیں، آج کتنے فتنے ہیں۔ آج نہیں مان رہا، نہیں پیسہ کمانا ہے، میرے کو کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، پیسوں کے چکر میں میاں بیوی کا دور رہنا، یہ بہت بڑا لڑائیاں جھگڑے بلکہ فتنے فساد، زنا، بدکاری، بھاگنا بھگانا، یہ تمام چیزیں اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کے کیسز اگر ہم دیکھیں گے، یہ جو میاں بیوی کے دور رہنے کی وجہ سے جو آج ہو رہا ہے، الگ سے اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ بلکہ خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پراگندہ حالت میں، یعنی بہت زیادہ بری حالت میں تھی، تو جب معلوم کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے، یہ خویلہ جو ہے ان کے کپڑے بھی گندے ہیں، ان کے بال گندے ہیں، ان کے یہ تمام جسم یہ بالکل سجتی سورتی یا صاف ستھرے کپڑوں میں بھی نہیں رہتی، یہ پراگندہ حالت میں اس طرح کیوں گزار رہی ہے۔ جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر کیا ہے، روزہ رکھتا ہے دن کو اور رات کو نماز پڑھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو ان کے شوہر کو بلائے اور بولتے ہیں، دیکھو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی بیویوں کا حق بھی
ادا کرتا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ اس طرح پورا دن روزہ رکھنا، رات تمام نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑوں کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا اور ایک دوسرے کا مقام نہ دینا۔ عزت، ہر ایک کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو عزت دینا چاہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں بے عزت ہو جاؤں، میری بے عزت ہی کوئی کرے، کوئی نہیں چاہتا، نہ عورت چاہتی ہے نہ مرد چاہتا ہے۔ لیکن جب یہ مسئلہ دینداری کا نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے آج کیا ہوا، میاں بیوی ایک دوسرے کی جہاں پر بے عزتی کر لیتے تو پھر وہاں پر کیا ہے، محبت ختم ہو جاتی، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا۔ اچھا یہ مسئلہ بھی پہلے یاد رکھ لو، یاد آیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک عورت کے لیے جس کی بات ماننا، جس کی عزت کرنا، وہ ہے صرف اپنے ماں باپ، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کی وہ بات مانے گی لڑکی شادی سے پہلے، سب سے زیادہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کسی کی بات مانے گی، کسی کی عزت کرے گی، وہ ہے اس کے ماں باپ۔ لیکن شادی کے بعد شوہر کی عزت کرے گی، شوہر کی بات مانے گی، مطلب اب وہ مرتبہ جو ماں باپ کا تھا اب وہ شوہر کا بن جاتا ہے۔ مطلب اب اگر ماں باپ بھی کوئی حکم دے، اگر شوہر کوئی حکم دے تو اب وہ شوہر کی بات مانے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانے گی۔ پہلے شوہر کی بات، اس کے بعد ماں باپ کی بات ہوگی۔ یہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کہ نہیں ہمارے امی کی بات سنتے ہیں، ہمارے ابا کی بات سنتے ہیں، شادی کے بعد بھی صرف امی ابو کے اشاروں پہ چلتے ہوئے اپنے شوہر کی عزت نہ کرنے والی لڑکیاں اپنی زندگیوں کو برباد کرتی ہیں۔ یاد رکھو اس مسئلے کو، شادی سے پہلے ماننا ہے آپ کو ماں باپ کی بات ہے۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی کرو، ان سے گالی گلوچ کرو، ان کو، یہ نہیں ہے میرا مطلب۔ ماں باپ ایک طرف، اگر شوہر ایک طرف، اور دونوں بھی حرام کام کی طرف آپ کو، گناہ کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہے، تو آپ ماں باپ اور شوہر میں فیصلہ کرنا ہو تو آپ کو شوہر کی بات ماننا ہوگا۔ تو جہاں عزت نہیں ہوتی ہے وہاں پر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اتنی بے عزتی، ایک تو عورت کی بھی بے عزتی کرتا ہے شوہر، جہاں چاہے وہاں پر مجلسوں میں اس کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت اڑا، اس کے خاندان کی بے عزتی کرنا، اس کے چال ڈھال کی بے عزتی کرنا، اس کے بات کرنے کے انداز کی بے عزتی کرنا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مذاق مذاق میں یا پھر ایسی جھڑکیاں دے دینا، کام نہیں آتا بلکہ اس کے کام کے اوپر بے عزتی کرنا، ان کو پکانے نہیں آتا، ان کو یہ نہیں آتا، ان کو بات کرنے نہیں آتا۔ اس طرح جو بے عزتی جہاں پر ہوتی ہے نا وہاں پر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف مرد کی جو بھی بے عزتی ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ اگر اتفاق سے داماد غریب تھا، یعنی تو کبھی ضرورت کے تحت اگر کوئی قرض لیا تھا، وہ بھی اگر سسرال سے لیا تھا، تو اب زندگی بھر اس کو بتانا تمہارے کو کیا تھا، تم کیا تھے، میرے باوا دیے، میرے باوا کرے، ہمارے امینوں کرے، یہ تمام چیزیں، یہ بار بار جو باتیں بولتے ہوئے اگر شوہر کی بے عزتی کریں گے تو پھر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بے عزتی، اچھا بات کیا ہے؟ بے عزتی جو ہوتی ہے نا، ایک تو شادی کے بعد اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نئی نئی دلہن جو آتی ہے نا اس کی بے عزتی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے شادی ہو کے آئی نئی دلہن، اب اس کی بے عزتی ایک طرف ساس بھی کرتی ہے، شوہر بھی کرتا ہے، پھر کبھی نندے جو گھر میں ہوتی ہے وہ بھی بے عزتی کرتی ہے۔ اب وہ نئی نئی ہوتی ہے اس لیے خاموش بیٹھ جاتی، کچھ بھی نہیں بولتی، کیا بھی نہیں بولتی۔ لیکن جب مرد کی عمر 35 اور 40 تک پہنچ جاتی نا، پھر سین الٹا ہو جاتا ہے۔ آپ شوہر کو بولتے خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، کیا بھی نہیں معلوم تمہارے، چپ بیٹھو، چپ بیٹھو، چپ بیٹھو۔ کہیں بھی جا کے اگر شوہر کچھ بول، چپ بیٹھو جی، خاموش، انہیں آواز نہیں کرتا۔ ہو گیا 40 سال کے اندر اندر جس کو جو بھی کرنا ہے۔ اب یہ بے عزتی جب تک یہ صحیح تھی، اب جو وہ پلٹا کے بولتی نا، پھر وہ پوری زندگی، کئی بوڑھے لوگوں کو دیکھتے نا، ان کو کچھ بھی نہیں چلتی، ان کے خاموش رہو، مسجد میں اللہ اللہ بولنا، نہیں تو جا کے صرف کاروبار میں رہنا، گھر میں نہیں چلتی ہماری۔ یاد رکھو ایسا نہ ہو، کوئی کسی کی بے عزتی نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھی چیز میاں بیوی کے جھگڑوں کی جو وجوہات ہے اس میں سے چوتھی چیز، باہر سے سکھانے والے، اکسانے والے، ان لوگوں کی وجہ سے بھی آپس میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ باہر سے اکسانے والے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ تو شاید شیطان کو شرم آ جاتی ہوں گی، اچھا میرا کام تم ہی کر لے رہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہے۔
میرے کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا اکساتے لوگوں کو کہ اب پوچھنا مت. ان کی زندگی خراب ہو گئے تک، ان کی زندگیاں ٹوٹ جانے تک پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. بلکہ اگر شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اگر میکا جاری، لڑکی ان کی بہو اگر کسی بھی کام سے میکا جاری آ رہی، تو بازو میں جو پڑوسی رہتے، یعنی تو کیا ہے، ان کے جو رشتہ دار رہتے قریبی، ان کو دیکھا نہیں جاتا. یعنی ان کی خوشی ان کو دیکھا نہیں جاتا. انہوں اپنی آپس میں خوشی سے، رضامندی سے یا ضرورت سے کچھ بھی جا رہے ہوں گے، فوراً آ جاتے. کیا جی اماں شادی ہوئی ہے جب سے دیکھ رہی، کبھی بھی تمہارے گھر میں بہو نظر ہی نہیں آتی، کہیں کو بھیج رہے بار بار، ایسا کہیں کو عادت کر رہے، ایسا عادت کرے تو سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی، تھوڑے دن کے بعد تمہارے کو لات مار کے باہر نکال دیتی. یہ پورے سکھا دیتے رہتے. اب اتنے باتیں 1 سے 4 مرتبہ سن لیے پڑوسیوں کے بعد. جب میکے سے واپس آتی نا لڑکی، اب ساس نکال کے پٹکتی، ایسا بہو نے پٹک دیتی، برتنہ پٹک دیتی، جھاڑو پٹک دیتی. بہو کو سمجھ میں آ جاتا، اچھا کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. اب مطلب دماغ میں کچھ تو بھی بٹھا لیا. اب ہمارے ساس لڑائی ہونے والی ہے، اب شروع ہونے والی. باہر سے اکسانے والے یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یاد رکھو. اور اس طرح بھی سکھانا کہ یہ کون سا طریقہ ہے. ہمارے زمانے میں کتنے دن کو جاتے تھے، ہمارے زمانے میں ساس بولے جیسا سنتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری ساس ایسا کری. ہمارے زمانے میں ہاں اچھا تمہارے ساتھ تمہاری ساس ویسا کرے تو تم بہو کے ساتھ ویسا کرتے، بدلہ لے رہے. یہ غلط ہے. یہ جو اکسانے والے، اچھا یہ صرف جا کے ساسوں کو ہی اکساتے نہیں، پھر آ کے بہوؤں کو بھی اکساتے. یہی لوگ ہیں. پھر معلوم اماں کیسا چل رہا، کیا چل رہا، یہ پورا پہلے پوچھ لیتے. اگر بہو بولے نہیں ہمارے ساس اچھے، ہاں اچھے دکھ رہے ہوں گے، تمہارے ساس کو تم کیا جانے، ہم پہلے سے جانتے، بڑے خطرناک ہے انہوں. تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوتا تمہارے کو. اب یہ پہلے سے ہی پھر ذہن بھر دیتے. اس طرح یہ جو اکسانے والے ہوتے ہیں نا، بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو ان لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ان کے باتوں میں نہ آئے. ہماری اپنی زندگی کیسی ہے، ہمارا گھر کیسا چل رہا ہے، یہ اس پر توجہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدظن کیا وہ ہم میں سے نہیں. بولے صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے. شوہر کے خلاف بیوی کو اکسانا کسی بھی چیز میں، ان کو معلوم ہی نہیں رہتا، ان کو وہ باتیں ذہن میں ہی نہیں آتے، وہ چیزیں انہوں کے ڈالتے رہتے، کچھ نہ کچھ شک پیدا کرتے رہتے، کچھ نہ کچھ لڑائیاں جھگڑے کرواتے رہتے. ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ چوتھی چیز ہوگی. 5ویں چیز کیا ہے، نکاح سے پہلے تحقیق نہ کرنا. یہ آج لڑائیاں جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ ہے. نکاح سے پہلے تحقیق کر لے، چاہے لڑکی کی ہو یا لڑکے کی ہو. صرف خوبصورتی ہی دیکھ کر، صرف جاب دیکھ کر، صرف مال کو دیکھ کر سرنڈر ہو جانا، ان کے آگے جھک جانا نہیں، بلکہ ہر چیز کی تحقیق کر لیجئے. ورنہ جو تحقیق نہیں کرتے ان لوگوں کے گھروں میں پھر لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، نسائی کی یہ روایت ہے کہ صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی سے پہلے ہونے والی دلہن کو جب دیکھنے کے لیے جاتے ایک نظر دیکھ لے. دیکھنے کا حکم دیا. لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے، لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ لے. صرف فوٹوز کے حد تک نہ رہے. صرف نہیں ہمارے امی دیکھ لیے بس ہو جاتا، ہمارے باجی دیکھ لیے بس ہو جاتا. بہت سارے لوگ آج بھی دیندار شریف سمجھ لیتے اپنے آپ کو، کیا بولتے ہیں، نہیں میں نہیں دیکھتا، ہمارے باجی نے دیکھے نا، بس ہمارے بڑے باجی دیکھے، ہماری چھوٹی باجی. سلیکشن کون کرنا، ہمارے باجی اوکے بولے تو ہوگا جی، میرا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرا. ہمارے امی نے اوکے بولے تو ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے میرا بول کے انہیں شریف بنتا. لیکن شادی کے بعد انہیں بولتا میرے کو پسند نہیں ہے، بولتا میں جیسا سوچ رہا تھا ویسی نہیں تھی، یہ نہیں ہے، میرے کو نہیں ہونا بولتا، پھر وہی جھگڑا کرتا. ایسا نہ ہو. ایک مرتبہ ضرور. اب یہ جو ہمارے پاس دیکھنے کا سسٹم ہے، اس کو بھی میں کئی مرتبہ بولا آپ لوگوں کے سامنے، یہ سسٹم غلط ہے. خاندان کے پورے لوگ جا کے دیکھنا، 10-15 آدمی جا کے دیکھنا، سب دیکھنا، لیکن صرف کر لینے والا لڑکا ہی نہیں دیکھنا. اسی کو نہیں دکھاتے، باقی سب کو دکھاتے. اچھا اس کو بھی دکھا رہے تو کیسا دکھاتے، ادھر لڑکی کو بٹھا کے ادھر لڑکے کو بٹھا کے، انہوں 15 لوگ ان کو دیکھتے رہتے. انہیں دیکھ رہا کہ انہیں کیا دیکھیں گا بیٹا، وہ انہیں کیا دیکھیں گے بیچاری، سب میرے کو دیکھ رہے تو میں کیسا دیکھوں اس کو. اب وہ صحیح دیکھتا نہیں، بعد میں بولتا میں نہیں صحیح دیکھا، یہ جھگڑا بنتا. تو ایسا نہ ہو. شادی سے پہلے تحقیق ہو، مطلب دیکھ لینا بھی چاہیے. پھر اس کے علاوہ ہر چیز کی تحقیق ہو. بعد میں معلوم ہوتا ہے انہیں شرابی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے انہیں بے نمازی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے انہیں سود خور ہے. انہوں بولے ہمارا بچہ مہینے کو 1 لاکھ روپے کماتا، انہیں 10,000 بھی نہیں کما رہا، انہیں جھوٹی باتیں بول کے کر. تو تحقیق ہر چیز میں. بہت اچھا ہماری بچی کو پکوان آتا، سلائی کا کام آتا، یہ آتا وہ آتا، سب جھوٹے باتیں بول دیتے. شادی کے بعد کچھ بھی نہیں آتا امی میرے کو، کچھ بھی نہیں آتا. تو ہر چیز میں تحقیق ضروری ہے. اچھی طرح تحقیق کر لیں. بلکہ آج تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ
یہ بھی کیا ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو جو رسمی دیندار بولتے ہیں نا ان کے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کیا باپ کا اتنا زیادہ وہ ایک ڈر قسم کا ماحول رہتا نا، اصل میں ڈر قسم کا ماحول نہ رہے بلکہ ایک محبت والا ماحول رہے، بچیوں اور بچوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان ایک محبت، ایک فرینڈشپ جیسی ہو، ہر ایک بات ایک دوسرے سے شیئر کر سکے، ایسا ماحول ہو۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے، کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ابا جو دیکھے وہ ہم کر لیں گے۔ اب ابا کیا کرتے، بچی کو کبھی پوچھتے نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھتے، میرے دوست کا لڑکا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا پرانا رشتہ دار ہے، میرا فلاں ہے، اتنے دن کو ملا، بس اس کے ساتھ نکاح۔ لڑکی کیا چاہ رہی، اس کی بھی پسند ہے یا نہیں ہے، یا اس کو کوئی پسند ہے یا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ نہیں، ابا بول دیے تمہارے کو ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، یہ کاسٹ کا ہے، یہ خاندان کا ہے، یہ برادری کا ہے، بس اس سے نکاح کر دینا۔ اللہ، ایک زمانہ تھا لوگ برداشت کر لیتے تھے، آج بھی جن کے بچے بڑے ہو گئے وہ لوگ بولتے ہیں ہمارے ابا جہاں دیکھے ہم وہاں کر لیے، ہماری عمر چھوٹی بھی تھی، ان کی عمر بڑی بھی تھی، جو بھی تھا کچھ بھی تھا، ہم کچھ بھی نہیں بولے، اب ابا کی عزت رکھنا بول کے ہم خاموش بیٹھے، شادیاں کر لیے، زندگیاں گزار دی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، ماحول ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا، لوگ بدل رہے، ہر چیز بدل رہی ہے، اپڈیٹ ہو رہے۔ ایک زمانے میں نوکیا فون تھا، چلا، اپڈیٹ نہیں ہوا تو پوری کمپنی بند ہو گئی، اب اپڈیٹ ہو گیا، فون دوسرا ہوا۔ اسی طرح ہر انسان کے ذہن، خیالات سب کچھ اپڈیٹ ہو رہے، بدلے۔ تو آج اس زمانے کی طرح نہیں، ہماری بچی جب ہم لوگ جیسا مان لیے ہمارے امی ابا کی بات، اب ہمارے بچیاں بھی ویسا مانتے، بولے تو نہیں مانتے۔ آج پوچھو ان سے پسند ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا پسند ہے تو نکاح کرو، اگر پسند نہیں ہے، راضی نہیں ہے لڑکی، تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زبردستی کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بعد میں آ کے کہتی ہے خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میرے شوہر مجھے پسند ہی نہیں تھا، شادی ہو گئی میری، ہمارے گھر والے ہمارے والدین کر کے دے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو توڑ دیے۔ لڑکی کو پسند نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن آج صرف بڑا پن کی وجہ سے کیا ہے، زبردستی لڑکی کے اوپر مجبور کر کے، بلیک میل کر کے اس کو نکاح کر کے تو دے دیتے ہیں۔ لڑکی کی اپنی خواہشات، اس کی مرضی، اس کی کیا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ اب وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گی، اگر وہ کسی کو پہلے سے پسند کرتی تھی تو یا تو اس سے بھاگ جائے گی، یا نہیں تو شوہر کے اوپر الزام لگا کے نکاح توڑ لے گی، خلا لگا، کئی چیزیں ہیں آج یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ 8 دن کے اندر اندر ہی نکاح ختم، شادی کے پہلے دن ہی بول دیتی وہ اپنے شوہر کو، آتے ہیں میرے پاس کتنے کیس، بول دیتی مجھے آپ پسند نہیں ہے جی، بلکہ انہیں 40 لاکھ 30 لاکھ خرچ کر کے نکاح کرا اپنی بیٹی کی، شادی کے پہلے دن ہی شوہر کو بول دیتی کہ آپ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے کوئی اور پسند ہے، میرے ابا زبردستی میرا نکاح کر دیے، بس اب کیا کرتے، صبح کو خلاص طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، بے عزتی بھی ہو گئی۔ ایسا نہ ہو، اس لیے کیا ہے نکاح سے پہلے تحقیق کر لے۔ پھر اسی طرح کیا ہے 6ویں چیز، بیوی کی زبان درازی اور شوہر کی سخت مزاجی۔ یہ لڑائیاں جھگڑے، میاں بیوی کے آپس میں لڑائیاں جھگڑوں میں ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیا؟ زبان درازی، عورت کا زبان دراز ہونا، مرد کا سخت مزاج ہونا، یہ دو چیزیں بھی نقصان ہیں۔ زبان درازی کیسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہے اور ناشکری زیادہ کرتی ہے اپنے شوہروں کے۔ لان تان کرنا، ہمیشہ چیخنا، ہمیشہ چلانا، ہمیشہ پکارنا شوہروں کے اوپر، بلکہ آج تو ایسے ایسے خطرناک ڈائلاگز پورے سیریلوں سے، فلموں سے سیکھے ہوئے عورتوں کے پاس اتنی خطرناک زبان کہ آج ہی پالنے کی طاقت نہیں ہے تو کئی کو کر لیے، تمہارے سے تو بھی اچھا رشتہ آیا تھا، کئی کو تو بھی کر لیے گی، کئی کو تو بھی آئے گی، یہ وہ اتنی باتیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح شوہر کا سخت مزاج ہونا، گھر میں گئے کہ یہ لاؤ وہ دو، ایسا کرو ویسا کرو، میری امی جیسا بولے ویسا سننا ہے تو رہنا، نہیں تو نکل جانا، ایسا رہنا پڑتا، یہ وہ اس کی سخت مزاجی بھی اور ان کی زبان درازی بھی، یہ لڑائیاں جھگڑے بڑے خطرناک کیا ہے سبب بنتے ہیں گھروں میں۔ تو یاد رکھو، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اگر ہمارے اندر دینداری ہوتی نا تو ہم یہ دیکھتے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ ہمارے صحابیات ہیں، ان کی زندگیاں دیکھتے، لیکن وہ فلموں سیریلوں کو دیکھتے، دیندار لوگ جو لوگ نہیں رہتے، بے دین لوگ جو رہتے، وہ لوگ پھر ایسی غلطیاں کرتے ہی۔ فاطمہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس زمانے میں کیا مالدار نہیں تھے؟ صحابہ بہت مالدار تھے، لیکن دیے تو کس کو دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی رضی اللہ عنہ، جو اتنے غریب مہر میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن دیے۔ آج نہیں دیتا میں، غریب کو کیسا دیتا میری بچی کو؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھر کا کام کرتی،
اس زمانے تو کیا ہے، چکی چلانا پڑتا تھا آٹے کے لیے، پانی لے کے آتی کنویں سے، کندھے پر نشانات پڑ گئے تھے، ہاتھوں پر نشانات پڑ گئے تھے، جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ ڈالنا، یہ سب کام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ گئے گرمی کے موسم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹا کپڑا پہنی ہوئی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پیسے نہیں ہے باریک کپڑا پہننے کے لیے، جسم پہ پورا کیا ہے پھنسیاں وغیرہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بولے بیٹا صبر کر لینا، یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں دے گا۔ اللہ کیا بہترین نصیحت کرے۔ آج کا جیسا سسر ہوتا تو کیا بولتا، داماد کو بلا کہ کیا میاں کیسا رکھ رہا، یہ ہے وہ ہے، بچی کو ہم یہ دیتے وہ دیتے، تیرے پاس نہیں ہے تو ہم دیتے۔ اللہ بے عزتی کرنا، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں نہ ہو۔ ہاں تو کیا ہے، زبان دراز نہ ہو اور یہ سخت مزاج نہ ہو، بلکہ آج یہ زبان درازی کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہیں، اکثر مردوں کی شکایت بھی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو بڑھ رہی ہے نا زبان درازی، یعنی عورتوں کا بہت زیادہ اپنے شوہروں کے اوپر خاص طور سے، بلکہ ہر جگہ بھی زبان دراز جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ سمجھتی ہیں کہ میں زیادہ چیخوں گی، میں زیادہ چلاؤں گی تو شاید میری عزت ہوتی ہوں گی، میری جیت ہوتی ہوں گی۔ یہ سب چیخ رہے کہاں، بولیے نا، سیریلوں سے، بگ باس سے، ہے نا، دیکھتے ہیں نا یہ سب چیزیں، کیسا چیخ رہے، کیسا چلا رہے، سیریلوں میں ساس بہو کے جو کہانیاں آتے وہ سب چیزیں وہیں سے سیکھتے ہیں نا۔ کون زیادہ چیخا، کون زیادہ چلایا، اس کی جیت ہوتی ہے، اس کی ہی بات بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے کو چیخنے چلانے کی عادت بہت زیادہ بن گئی، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھو۔ تو اس میں ایک بات بھی یاد آ گئی میرے کو، چیخنے چلانے کی وجہ سے اکثر مرد، میں اس سے پہلے بھی بولا تھا آج، اکثر مردوں کا باہر گھومنے اور ہوٹلوں، نکڑوں، چورستوں پہ ہی زیادہ وقت دینے، گھر میں زیادہ وقت نہ دینے کی ایک وجہ عورت کی زبان درازی۔ اگر زبان کا صحیح استعمال ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا، لیکن زبان کا غلط استعمال ہو تو اس کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے شاید مثالیں دیا، کئی مثالیں پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں میں، اس لیے تاکہ ان مثالوں سے بھی کم از کم بات بن جائے، سمجھ میں آ جائے اور ہماری زبان پہ کنٹرول رہے۔ اگر حدیثیں سناؤں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ کنٹرول رکھو بولے، کسی بھی معاملے میں زیادہ بات کرنا، فضول بات کرنا اسلام نے پسند ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں کیا۔ اور اس میں شوہر کے سامنے فضول باتیں، لڑائیاں جھگڑوں والی باتیں، یہ تو زندگی، اپنی زندگی کو جہنم بنانے والی بات ہے۔ تو یاد رکھو، جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مثال دیا تھا، مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا، بلکہ ایسی مثالیں تو کئی ہیں جہاں پر زبان کا صحیح استعمال ہوتا، وہاں پر زندگیاں سکون سے گزرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر سے پوچھ رہی کہتے ہیں، باہر رات کے وقت شام میں باہر نکلے اور دیکھ رہے ہیں آسمان میں ستارے نظر آ رہے، چاند نظر آ رہا، تو بیوی پوچھی کہتے اپنے شوہر سے، اجی میں ایک سوال کرتی جواب دیتے کیا؟ بولو ہاں ٹھیک ہے، کیا سوال ہے بولو۔ سوال یہ ہے کہ جسے کوئی ایسی چیز بتاؤ جس کو، اب کیونکہ بیوی دیکھی، دونوں بھی باہر نکلے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی بیوی، آسمان پہ ستارے اور چاند نظر آ رہے، اور اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے کہ جسے تم روز دیکھتے اور توڑنا چاہ رہے لیکن نہیں توڑ سکتے، وہ کون سی چیز ہے بولو۔ بیوی کے دماغ میں کچھ اور ہی تھا، وہ پوچھی اپنے شوہر سے، جسے تم روز دیکھتے لیکن توڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں توڑ سکتے، وہ کون سی چیز ہے؟ شوہر بولا نہیں جی میں نہیں بتاتا ہوں۔ بیوی پھر سے پوچھی، اچھا پلیز ابا بتاؤ نا جی، جسے تم دیکھتے لیکن توڑنا چاہتے نہیں جی میں نہیں بتاتا ہوں، جانے دو چھوڑو۔ بیوی ابا پلیز 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 بولو نا جی، جسے تم روز دیکھتے توڑنا چاہتے نہیں توڑ سکتے، وہ کون سی چیز ہے؟ 3 بار پوچھنے کے بعد بولا کہتے تیرا منہ۔ تو سمجھ رہے نا، زبان اگر صحیح استعمال ہو تو پھر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، لڑائی ظاہر سی بات ہے شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا ظاہر سی بات ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں نہ ہو، یاد رکھو۔ ایک اور بھی چیز یاد آئی، بچپن میں کہیں پر کیا ہے، میں نے سنا کہیں پر پڑھا تھا، بہرحال کیا ہوا کہ بچپن میں ڈرایا جاتا تھا، ایک آدمی کیا بول رہا، بچپن میں ڈرایا جاتا تھا کہ
اگر مینڈک کو مارو تو گونگی بیوی ملتی، بلکہ مینڈک کو مارے تو گونگی بیوی ملتی بلکہ سنا تھا۔ شادی کے بعد محسوس ہو رہا ہے شاید ایک بار مارے تو اچھا رہتا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو ایسی چیز نہ ہو۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو صرف مذاق کے لیے ایک دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بتایا، لیکن بات یہ ہے کہ زبان دراز نہ ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اور سخت مزاج نہ ہو، عورت کے اندر ہو یا مرد کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی ابھی تک؟ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ساس بہو کا نہ جمنا۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ساس بہو کا نہ جمنا۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ یاد رکھو، بہت زیادہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والی لڑکیاں کیا کر رہے، اور اکثر جو دیندار لڑکی بول کے بولتے ہیں نا، اس سے کچھ لوگ ڈر رہے بھی نہیں، اماں ان سے شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہیں آنے ساتھی جو بولتی ہے ساس کی خدمت کرنا نہیں ہے کہیں بھی، سسر کی خدمت کرنا نہیں ہے کہیں بھی، میں نہیں کرتی، میرے کو الگ رکھو، میرا حق ہے الگ رہنا ہے۔ دیکھو بالکل صحیح بات ہے۔ کیا صحیح بات ہے؟ ساس کی سسر کی خدمت کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہے اسلام میں کہ اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے۔ یہ بات بھی تو ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے بھی ایک عورت کو جنت مل سکتی ہے، زانی عورت کو۔ بلی کو پانی نہیں پلانے کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں جگہ مل جاتی ہے۔ تو جہاں کتے اور پانی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے کا فیصلہ جنت جہنم کا ہو سکتا ہے، اپنے شوہر کی ماں، اپنے شوہر کے باپ کو بھوکا پیاسا رکھنے سے، ان کو تکلیف دینے سے، ان کو تڑپانے سے تم کو جنت ملے گی؟ یہ کون سی انسانیت ہے پھر؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو ساس اور بہو کا نہ جمنا، نہ جمے تو کوئی مسئلہ نکالیے، سمجھیے، صبر کیجئے۔ کچھ ہی باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کا تھوڑا سا آپ کی امی ہوتی تو آپ کیسے رہتے، آپ کے خود کے ابو اگر کچھ بات بولتے تو آپ کیا کر لیتے، اس طرح بہو بھی سوچے، اور اپنی بیٹی غلطی کرے تو میں کیا بولتی، اس طرح ساس بھی سوچے۔ دونوں کی غلطیاں ہیں، ایک کی غلطی میں کبھی نہیں بولتا، اس پر پورا میرا کمپلیٹ لیکچر ہے، ساس بہو کی جنگ اور اسلام، یہ میرا لیکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے ڈیٹیل بتایا۔ تو دونوں کی طرف سے زیادتی نہ ہو، اور یہ دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے بیچ میں پستا ہے مرد، نہ خود کی ماں کو بول سکتا، نہ بچوں کی ماں کو بول سکتا۔ ان کو کچھ بولے تو بھی اس کچھ پریشانی، اس کو کچھ بولے تو بھی اس کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ساس بہو کا نہ جمنا یہ بہت بڑی کیا ہے وجہ بن رہی ہے آج میاں بیوی کے اختلافات میں۔ تو یاد رکھو، اب شوہر کو منانا پڑتا، جی تھوڑی دیر صبر کر لو، ہمارے امی کو بی پی ہے، ہمارے امی کو شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے بول کے ادھر بھی منانا پڑتا، ادھر جا کے ماں کو بھی ناراض نہ ہو بلکہ اس طرح ان کو بھی تھوڑا سمجھانا پڑتا۔ تو بہرحال ایسا نہ ہو، عورتیں ہی تھوڑا سا اگر سمجھ جائے، اور عورتیں خاص طور سے، اس لیے میں زیادہ بولتا ہوں کہ جتنے بھی لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ تر وجہ عورت، مرد کا مرد سے نہ بنا ہو ایسا کبھی سنا؟ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم، نہ کے برابر۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے نہیں بن رہا، بھائی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جب عورتیں آتی ہیں تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر ماں کا بیٹے کے ساتھ نہیں بنتا تھا، کبھی سنا؟ نہیں سنتے۔ ایک عورت آتی ہے گھر میں تب نہیں بنتا ہے، مطلب ایک عورت دوسری عورت کو برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے۔ نہ ساس بہو کو برداشت کرتی، نہ بہو ساس کو برداشت کرتی، نہ بھابھی ننند کو برداشت کرتی، نہ ننند بھابھی کو برداشت کرتی، نہ دیورانی جیٹھانی کو برداشت کرتی، نہ جیٹھانی دیورانی کو۔ پوری عورتوں کا جو مسئلہ ہے نا، یہ برداشت نہ کرنا، یہ زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر دیندار ہوتے، اخلاق سیکھتے، صبر کیا ہے سیکھ لیتے، سمجھ جاتے، اللہ کا ڈر اگر دل میں ہوتا، شریعت کے مطابق زندگی ہوتی، تو پھر یہ لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے۔ بلکہ کئی گھروں میں تو ساس خدا بن جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ساس خدا، بس انہیں کچھ بھی نہیں بولتا، میرے امی جیسا بولے ویسا سننا ہے تو رہو، نہیں تو جاؤ، بس ایک ہی بات، کچھ بھی نہیں بولتا بھائی، یہ غلطی ہے۔ ایسا ظلم نہیں کر سکتے آپ۔ اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے بیوی کی عزت نہیں اچھال سکتے، یا بیوی کی عزت بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم بھی نہیں کر سکتے، دو چیزیں بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک وجہ ہے۔ اب 8ویں چیز یہ ہے کہ بیوی کا دوسرے رشتہ داروں سے نہیں جمنا۔ ایک تو ساس کے ساتھ نہیں جمتا، اور دوسرے رشتہ داروں سے، اب دوسرے رشتہ دار مطلب سسر ہے، جیٹھ ہے، داماد ہے، پھر اسی طرح بہنوں سے، یہ تمام چیزیں بھی کیا ہے، شوہر کے دوسرے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں
ان سے نہ جمنا بھی لڑائیاں اور جھگڑوں کی وجہ بنتی ہے. اور کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سگی بہنوں کی بات سن کر اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی. اور عورتیں بھی ہوتی ایسی ہے، حالانکہ اس کا نکاح ہو جاتا، انہیں نہیں رہتی وہاں پر سسرال میں، انہیں آ کے یہیں رہتی ہمیشہ، یہاں رہ کر اپنے بھابھیوں کے اوپر حکومت چلاتے رہتی. بہت بڑی غلطی ہے. عورت کا میکے میں آ کر اس کے بھابھیوں کے اوپر تانے دینا اور ان کے اوپر حکومت کرنا، اس کی وجہ سے پھر آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس طرح نہ ہو تو بیوی کا دوسرے رشتہ داروں سے نہ جمنا بھی، ہاں الگ رہنا اس کا حق ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا کیا ہے، ایک وجہ ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن پہلے ہی یہ ذہن بنا کر، کئی ایسی لڑکیاں جو دیندار سمجھتی نا، وہ بھی سوال کرتی، فیاض بھائی سسرال کی خدمت کرنا، ساس کی خدمت کرنا کیا فرض ہے؟ نہیں ہے بولے تو ان کو مل جاتا ساتھ ہی راستہ، ہو نا میرے کو اب الگ ہی چھونا، میرے کو الگ گھر دیکھو، تمہارے اماں کے ساتھ نہیں بنتا، تمہاری بہن کے ساتھ نہیں بنتا، ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، میرے کو گھر الگ، میرے کو کھانا پکانا ہر چیز الگ ہونا، بس تم میرے پاس ہی رہنا. بہت بڑا ظلم ہے. ایک ماں جو اپنے بچے کو 20-25 سال کیا کیا محنتوں سے اس کو پالی ہو، اس کی پرورش کی ہو، کیا کیا امیدیں رکھی ہو، اس کو تم آتے ہی 1 سال کے اندر اپنے گرپ میں لے کے اپنے ماں باپ، اس کو اس کے ماں باپ سے دور کرتے ہو. یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے. ایسے خیالوں سے، ایسی سوچ سے بچ کے رہیں. یاد رکھیے، نہیں جم رہا تو اس کے کئی حل ہو سکتے ہیں، وہ حل کی طرف نظر دوڑائے. حل کیا ہو سکتا ہے، الگ الگ راستے ڈھونڈے، لیکن اس طرح ظلم نہ کرے. ٹھیک ہے. اب 9ویں چیز یہ ہے کہ شوہر کا بدگمان اور بیوی کا شک کرنا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی کرنا، شک کرنا، کہاں گئے، کیا کرے، کیا دیکھے، ہر چیز میں. آج ایسا ہوتا کہ اتنے سوال یہ بدگمانی کو لے کر بھی میرے پاس، کہ اگر شوہر باہر گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں ہے جی؟ تمہارے کو کہیں کو جی، تمہارا کام کیا ہے وہ بولو نا. ٹھیک ہے اجی، شام میں آتے وقت فلاں چیز ہو گئی گھر میں، وہ لے کے آؤ، یہ بولو. ہر آدھا گھنٹے کو ایک عورت کی عادت ہوتی ہے، ہر گھنٹے کو فون، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے. اتنا شک ہے کو بھائی. ایک مرد بول رہا تھا، میں آفس سے آیا، برابر ٹائم سے کام کر کے میں آفس سے جیسے ہی میرے گھر پہنچا، اور میری پڑوسن جو تھی وہ بھی میکے سے اسی وقت برابر پہنچی، اور ہم دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف نکل رہے تھے، چل رہے تھے. میری بیوی کھڑکی سے دیکھی، اسٹیشن گئی کیا، لانے کے بعد سے پوچھی. پڑوسن اتنا شک، ہر چیز میں شک. ایسا نہ ہو. کس سے بھی بات کر رہے، کون سا بھی کاروبار رہتا، مسئلہ رہتا، ایسا انہوں بات کر رہے بولے تو عورتیں آ کے ایسا بازو میں کان لگا کے سنتے، کس سے بات کر رہے کی انہوں. شک، عورت کے اوپر مرد کا شک، مرد کے اوپر عورت کا شک، یہ زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھو. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح 10ویں چیز یہ ہے کہ شوہر کا لالچ اور جہیز کا ڈیمانڈ کرنا. یہ بھی کیا ہوا، بہت بڑا فتنہ اور فساد اس کی وجہ سے. ایک تو شادی کے وقت، اور یہ جتنے بھی رسمی دینداری میں بولا نا، انہی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں. اگر اصلی دینداری ہوتی نا، آج بڑے بڑے دیندار بھی یہ بولتے نا، خوشی سے دے رہے تو لے سکتے، نہیں ہم نہیں مانگے نا جی، جواب نہیں دیتے آپ لوگ. لینے کا ارادہ ہے نہیں ہے نا. کیا ہوتا ہے یہاں پر، چور راستے. نہیں ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم مانگتے نہیں، ہم پوچھتے نہیں، لیکن دیے تو منع بھی نہیں کرتے، ہے نا. دیے تو منع بھی نہیں کرتے. مطلب کیا ہے، چور کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے دل میں، یہ چور کو نکالنا ہوگا. بہت سارے لوگ بولتے نہیں فیاض بھائی ہم منع کرے، نکو بولے، پھر بھی انہوں دے رہے، اب کیا کرنا. نہیں ہے اس کا کوئی راستہ ہے. تم منع کرنے کے باوجود بھی انہوں دے تو ایک بات بول دینا، اگر تم دے رہے تمہاری بچی کو ہم نہیں لے رہے. سمجھ میں آ رہی بات. تم دے رہے کچھ تو تمہاری بچی کو ہم نہیں لے رہے. ہمارے کو دینا ہے تو صرف تمہاری بچی کو دو، لڑکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دو. تو راضی، نہیں تو نہیں، دوسرا گھر ڈھونڈ لیتے ہم. اب کیا کریں گے بھائی، نہیں دیتے انہوں بچی کو، ایسا بولے تو بولو نا جی، تھوڑا نہیں دیتے، خوشی سے دیتے. دیتے نہیں، خوشی سے دیتے. جب یہ بات بولے تو ارے اتنے سچے بیچارے، ہم جہیز دیتے بولے تو انہوں رشتہ کینسل بول رہے، خوشی سے دیتے انہوں.
لیکن یہ اندر کا جو چھپا ہوا رہتا نا، چور جو چھپا ہوا رہتا نا، انہیں بولتا آ رہا نا میاں پھکٹ میں، کیا ہو رہا، لے لے، فری میں مل رہا نا، بچی بھی مل رہی، بہت پیسے والے ہیں کہتے، ایک پلاٹ بھی لکھ کے دیتے، بول رہے پیسے والے ہیں کہتے، اتنا سونا دیتے، بول رہے، یہ بول رہے وہ بول رہے، جتنا لیتا اتنا غلام بن جاتا، تو جتنا لیتا ان کا نوکر بن جاتا، اتنا یاد رکھ لو، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے لالچی شادی کے بعد بھی ڈیمانڈ کرتے رہتے، ہمارے کو یہ ہونا، وہ ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا. تو یہ اس طرح شوہر کا لالچ اور جہیز کے بارے میں، پھر شادی کے بعد میں اس طرح لالچی ہونا، یہ کیا ہے، زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے. لڑائیاں جھگڑے کیا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا، 11ویں چیز میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے شوہر کا ظلم، بیوی کی بد اخلاقی. شوہر کا ظلم اور بیوی کی بد اخلاقی یہ زندگیوں کو برباد کر رہی ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے جس کا خرچ اس کے ذمے ہے. اگر وہ اس کا خرچ نہیں دیتا تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بولے ظلم کرنا، مارنا، گالیاں دینا اکثر کیوں ہوتا ہے؟ وہ چیز ہو گئی، لے کے آ، تیرے باپ سے مانگ کے لے کے آ، تیرے بھائیوں کے پاس سے لے کے آ. ظلم کرتا، وہ مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے. تو یہ ظلم ہے جس کی وجہ سے پھر کیا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح شوہر کا ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ شوہر کا کام نہ کرنا، گھر میں خالی بیٹھتا، کچھ بھی نہیں کماتا، لے کیا، بیوی کو پالنا پڑتا، اس کو نوکری کرنا پڑتا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ظلم ہے. پھر اسی طرح غصہ کرنا، گالیاں دینا، فضول خرچیاں کرنا. پھر اسی طرح لڑکیاں پیدا ہوئے تو اس کے اوپر بھی تانے دینا، لڑکی ہی پیدا ہوئی کیوں. یہ سب چیزیں کیا ہیں، ظلم ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ اگر داماد گھر میں آیا بولے تو ان کے لیے ایک جہنم بن جاتا، ایک عذاب بن جاتا. داماد کو کسی فنکشن میں بلانا بولے تو عذاب، جہنم. کیوں؟ اس کی عزت کرنا، اس کو سلام کرنا، سالے جا کے جھکنا، ہاں اس کی شو اٹھا کے رکھنا، اس کو اچھے جگہ کیا ہے بستر کا انتظام کرنا، اس کو اچھا کھانے کا انتظام کرنا، انہیں گئے تک اس کے ساتھ رہنا، اس کو گھمانا، اس کو پھرانا، اچھے اچھے پکوان کی چیزیں لے کے آ کے سامنے رکھنا 3 ٹائم. اس میں سے ذرہ بھی کوئی بھی چیز اگر کمی ہو گئی تو پھر اس کو لے کے پہاڑ بنا دیتا. یعنی لوگوں کے سامنے جا کے، سسرال میں جا کے عزت وصول کرتا، وہ عزت کے بھکاری ہوتے ہیں. یہ ظلم ہے بہت زیادہ. ایسا پکاتے کی، ایسا کھلاتے کی، سلام نہیں کرتے کی ہمارے کو، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ظلم ہے. تو اس طرح بد اخلاق نہ ہونا اور اس طرح شوہر ظلم نہ کرے کسی کے اوپر. تو بہرحال یہ بہت زیادہ کیا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے. 12ویں چیز یہ ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ افیئرس جو آج بہت زیادہ ہو رہے ہیں. شادی سے پہلے ہی لڑکی کا کسی اور سے، لڑکے کا کسی اور سے افیئرس رکھنا، شادی کے بعد طلاق ہونا ہی ہونا ہے، وہاں پر ہونا ہی ہونا ہے. مجبوری میں شادی تو کر لی لڑکی، مجبوری میں شادی تو کر لیتا لڑکا، لیکن بعد میں جب وہ ملتے ہیں، جب بعد میں وہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو پھر انہی کے ساتھ بھاگنا، بگانا، یا پھر کیا ہے چوری سے شادی کر لینا، زنا کرنا، بدکاریاں کرنا، یا شوہر کے اوپر الزام لگا کے چلے جانا. اس طرح کئی چیزیں آج ہو رہی ہے. اس لیے افیئرس بڑی خطرناک چیز ہے. میسیجز کے ذریعے سے، کالز کے ذریعے سے، ہاں ناپسندیدہ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہاں پر، تو جس کو تمہارا شوہر پسند نہ کرے اسے اپنے گھر میں مت بلاؤ. آج کیا ہوتا، نہیں برابر بلاتے، برابر جاتے ان کی شادی میں. ہمارا خلیرا بھائی، ہمارا ممیرا بھائی، ہمارا پھپھیرا بھائی ہے، بچپن سے نہیں جانا بولے تو نہیں، کیسی نگاہ سے دیکھ رہے تو ہم، تمہاری سوچ گندی ہے، تمہاری یہ گندی ہے، تمہارے کچھ گندا بولتے ہیں. لیکن نہیں، ایسا نہیں. شوہر پسند نہیں کر رہا کسی کو گھر میں بلانا، کسی کے فنکشن میں جانا. نہیں، ہم بچپن کے دوست ہیں، آج تو دوستی بہت زیادہ ہو گئی، فرینڈشپ بہت زیادہ ہو گئی غیر محرمہ کے ساتھ. تو یہ فرینڈشپ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں بات آنے والی ہے آپ لوگوں کے سامنے. تو اس طرح افیئرس کے وجہ سے بھی کیا ہو گیا، آج بہت زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں. اب 13ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ عورت کا خوبصورتی اور بناؤ سنگار کا نہ کرنا گھر میں. اس پر بھی انشاءاللہ ہو سکے تو اگلا اتوار پورا صرف عورت کا میک اپ سے لے کر عورت کا بناؤ سنگار
کیا کیا چیزیں جائز، کیا کیا چیزیں جائز نہیں، کہاں جائز نہیں، کیا پہننا کیا نہیں پہننا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر کیونکہ بات آئی تو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، عورت کی خوبصورتی، عورت کا بناؤ سنگار، میک اپ، بال، ہر چیز جتنا سجنا ہے وہ سب چیزیں صرف اور صرف شوہر کے لیے۔ جتنا سجنا ہے وہ صرف شوہر کے لیے اور گھر کے حد تک۔ لیکن ہمارے پاس الٹا ہو گیا، الٹا، شوہر کے لیے نہیں، گھر کے اندر نہیں، باقی سب لوگوں کے لیے سجنا۔ یہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کئی جگہ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات ہو رہے، تو یہ چیز کا بھی خیال رکھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں اور اس کو زیادہ واضح کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزوں کو اگر ہم لوگ ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد آئی تو وہ بھی یہ کہہ دوں میں آپ لوگوں سے، جہاں پر میں اخلاق کی بات کرا اور کیا ہے اچھی زبان کا استعمال کرنے کی بات کرا، وہاں پر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد کی ایک بہت بڑی وجہ مطالبات کا زیادہ کرنا ہے۔ مطالبات، مجھے یہ ہونا، مجھے وہ ہونا، مجھے اتنے لاکھ کا سونا ہونا، اتنے لاکھ کا ڈریس ہونا، اتنے چیز کا یہ گاڑی ہونا، یہ مطالبات عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی۔ جیسا کہ مرد کا ڈیمانڈ کرنا جہیز کے لیے یہ بھی مطالبہ ہے، حرام ہے، تو شادی کے بعد عورت کا ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے یہ ہونا وہ ہونا، اس کو لے کر بھی بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔